سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او لوگو عربی زبان سیکھنا. الہ العالمین کے پیارے نبی میں تو سرائکی ہوں, مجھے تو اردو بھی نہیں آتی. فرمایا تیری ریاست کے اندر, تیرے علاقے کے اندر سرائکی چلے گی, قبر کے اندر وہ زبان چلے گی جس زبان میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. الہ العالمین میں نے زندگی کے اندر کبھی نماز میں قرآن عربی میں نہ پڑھا, پروردگار عالم میں نے دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش نہ کی, رکوع سجدے کی میں نے عربی دعائیں یاد نہ کی. الہ العالمین قبر میں مجھے کیسے یاد آئے گا؟ اللہ اکبر. فرمایا جو اللہ عالی شان محلات سے نکال کر قبر میں لٹا سکتا ہے وہ تیری زبان پہ عربی زبان بھی جاری کر سکتا ہے. ورنہ اپنے رقبے کو, اپنی ریاست کو, اپنے مکان کو, جس مکان کو زندگی کے 50 سالہ محنت کی کمائی سے بنایا, اور لوگوں کسی کا نکلنے کو دل نہیں کرتا, نکالنے والے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اندر سے آواز آئی, اسے کندھا کون دے گا, اس کا جنازہ کون اٹھائے گا, اس کا تو وارث ہی کوئی نہیں, 6 بیٹیوں کا باپ ہے, اس کا تو بیٹا کوئی نہیں. باہر سینکڑوں افراد کا مجمع کھڑا, کہنے لگے مائی پریشان نہ ہو, اٹھانے کی اجازت دے دے, جب تک قبرستان چھوڑ کے نہیں آئیں گے ہمارے کندھوں پہ تھکن نہیں آئے گی. کندھا دینے والے بدلتے رہے, جنازے کی چارپائی پر جانے والا نہیں بدلا. بیٹی کی جگہ باپ نہیں لیٹا, بہن کی جگہ بھائی نہیں لیٹا, بیٹی کی جگہ ماں نہیں لیٹی, داماد کی جگہ سسر نہیں لیٹا, مسیر ممیر کی جگہ نہیں لیٹا, پھوپھیر کی جگہ نہیں لیٹا. اور لوگوں جس کا ٹکٹ کٹ گیا, ملک الموت نے, اسرائیل علیہ السلام نے دروازے پر آ کے اس کا نام لے دیا. ساری دنیا روکنا چاہے, اسرائیل علیہ السلام کو نہیں روک سکتی ہے. یہ موت والی گاڑی جس دروازے پر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, اس وقت یہ گاڑی دروازے سے آگے نہیں چلتی جب تک لینے والے کو ساتھ نہ لے جائے. میں نے ملتان سے کراچی جانا ہو, قاری اسماعیل صاحب سے کہوں گا, یا میں نے عادل کوچ میں جانا ہو, قاری اسماعیل سے کہوں گا میں پردیسی آدمی, رات میری ڈیرے غازی خان میں تقریر ہے, میں نے صبح یہاں سے کراچی جانا ہے, عادل کوچ والوں سے میری ریزرویشن کرا دیجئے, میری ٹکٹ کرا دیجئے. شناختی کارڈ اس کا چلا, نام قاری اسماعیل کا چلا, سواری پر میں سوار ہوا, لیکن موت کی گاڑی ایسی ہے, رب کائنات کی قسم ہے, جس کے نام کی بکنگ ہوئی ہے اسے ہی بیٹھ کے جانا پڑے گا. لے جانے والا یہ نہیں دیکھے گا اس کی بچیاں چھوٹی, لے جانے والا یہ نہیں دیکھے گا اس کی بیٹی آج دلہن والا لال جوڑا پہن کے بیٹھی ہے, لے جانے والا یہ نہیں دیکھے گا آج اس کا بیٹا سیرا پھیل کے گھوڑی چڑھا ہے. میرے عزیزو, اگر وہ دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا, نہ چھوٹوں کا خیال کرتا ہے نہ بڑوں کا خیال کرتا ہے, آ کے فرشتہ چگھاڑ مارتا ہے, مرنے والے کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. جس جسم کو دودھ پلا پلا کے پال رہے ہو, بادام کھلا کھلا کے پال رہے ہو, اور صبح صبح اور لوگوں فروٹ کھلا کھلا کے جس جسم کو پال رہے ہو, قیامت کے دل اللہ غنی یہ تیرا وجود ہی تیرا مخالف گواہ بن جائے گا. کہے گا الہ العالمین اس سے پوچھ, ہاتھ پیر آنکھیں کان ناک عطا فرمائی تھی, زبان عطا فرمائی تھی, یہ تیرا ہو کر بھی تیرا بن کے نہیں آیا. الہ العالمین ایسا اس پہ غضب برسا دنیا کی ساری لذتوں کو بھول جائے.
ڈیر غازی خان والو، کوٹ احمد والو، میں تمہاری بات نہیں کرتا، تمہاری سرداری کی بات نہیں کرتا، میں کھوسوں کی بات نہیں کرتا، فلول کی بات نہیں کرتا، لغاری مزاری کی بات نہیں کرتا، پٹھان سے قریشی کی بات نہیں کرتا۔ خدا کا پیغمبر ہے جس کو اللہ نے بغیر باپ کے ماں کی گود سے، مریم علیہ السلام کی گود سے جس کو پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، عرش عظیم سے آواز لگے گی یا عیسیٰ، اس کی آواز کی ایسی حیبت ہوگی، علماء اکرام نے فرمایا خدا کے پیغمبر کی پروردگار عالم کی آواز سن کے رگیں پھول جائیں گی۔ عیسیٰ نقار نبوت اپنی جگہ، تاج نبوت اپنی جگہ، پہلے میری عدالت میں آ کے کھڑا ہو۔ اے عیسیٰ، کیا تو نے اپنے حواریین سے، تو نے اپنے ماننے والوں سے یہ کہا تھا کہ میں جب دنیا میں آ جاؤں میرے بعد میری اور میری ماں کی عبادت کرنے لگ جانا؟ رب کعبہ کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ خدا کا پیغمبر کہے گا انک انت علام الغیوب الہ العالمین، میں تو لوگوں کو درختوں کے آگے سے اٹھا کر، قبروں سے اٹھا کر، درباروں سے اٹھا کر، الہی میں تو تیرے سامنے تیرے آگے جھکانے کے لیے آیا۔ الہ العالمین، میرا علم چھوٹا، تیرا علم بڑا ہے، پروردگار عالم تیرے علم میں نے انہیں اس طرف نہیں بلایا۔ الہ العالمین، آج میں اپنی قوم کے لیے نہیں مانگتا، اپنی ذات کے لیے تیرے سے رحم مانگتا ہوں۔